اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان الامامتی حماد عن بیان امامت کا جی حماد عن ابیہ عن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم القوم والزنا والعبد والاعرابی اذا قرأ القرآن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پورا عنوان پڑھیا میں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، پورا عنوان کی ہے امامت کا بیان۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف علیہ فی حکم المرفوع، کیونکہ گل کوڑوں نہیں نکل سکتی، تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امامت کرا سکتا ہے قوم کی ولد الزنا اور غلام اور عرابی، جبکہ قرآن صحیح پڑھے ہوں، کیونکہ والامی لا یجوز امامتہ، پاویں چودھری صاحب ہوئے۔ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امامت کرا سکتا ہے قوم کی ولد الزنا اور غلام اور عرابی، جبکہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مطلب مقصد ہے امامت دی جڑی شرائط نے نا، جی انہاں وچوں حلالی ہونا، حر ہونا، شہری ہونا نہیں ہے گا، جی یہ شرطاں نہیں ہے گیا، انہاں شرطاں نے انہوں نماز دا وال آਉਂدا ہوے جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع یا حدیثان ابراہیم اخرجہ محمد فی کتاب الاسحار وہو قول تابعین، دلالت کرتی ہیں اس قول پر کئی احادیث۔ نمبر 1 جی اچھا، عن ابراہیم قد، امام بخاری نے ترجمہ الباب بنایا اس میں بقول باب امامت العبد والمولا، اور اظہار ترجمہ الباب وکان، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امامت کرایا کرتا تھا آپ کا غلام زکوان مصحف شریف سے، وہ علیحدہ پردے وچ، اور والد البغی امامت والعرابی، اور غلام وہ جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوا جی، انہاں دی امامتاں بھی کیسیاں نے؟ وہ والد البغی تو ہوگا نا بالغ، عرابی بھی تے غلام بھی لڑکا جو بالغ نہیں ہوا۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامت کرائے لوگوں کی جو لوگوں میں سے اقرا لکتاب اللہ ہو، سنا جی، اور نہیں منع کیا جائے گا غلام کو جماعت کرانے سے بغیر کسی۔ پھر نکالی انہوں نے امامت سالم مولا ابی حذیفہ کی، وہ بھی غلام تھے، اور حضرت انس کی حدیث جڑا سونے فرمایا عبد حبشی کی اطاعت، جڑا بھی پاویں چھوٹیاں پنڈلیاں والا حبشی بھی تھوڑے تو امیر بن جائے نا، تو ان کی اطاعت کریں جی، تاکہ نظام دین دا چلایا جی۔ پھر باندھا باب فی جواز امامت المفتون والمبتدع، پس یہ کل جائز ہے امامت ان کی، کہندے پے ہو اگرچہ مکروہ ہے لیکن جائز ہے۔ وَيُصَلِّي، اور پیچھے نماز پڑھے ہر بر اور فاجر کے پیچھے جی، ہر فاجر کے پیچھے۔ اور امامت الاعمى، نبینے کی امامت اور غلام کی مکروہ ہے وقت نہ ہونے ان کے، اقرا نہ ہوں تو پھر مکروہ ہے، وگرنہ پس اگر اقرا ہوں تو پھر نہیں منع، وگرنہ پس تو جانتا ہے خلیفہ بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابن ام مکتوم کو مدینہ شریف کی امامت میں، باوجود کہ حضرت مولا علی پاک موجود تھے غزوہ تبوک میں۔ سنا جی، سرکار آپ نے چھوڑ کے گئے سن، مسجد جڑی امامت سی وہ دیتی سی کنہاں نوں،
تو مطلب یہ مسئلہ بنیا نا مسئلہ جی، اور اس وقت جائز ہے، یعنی اتنے بھی مسئلہ ثابت آ کہ افضل کون سا حضرت علی، تو جائز ہے امامت مفضول کی فاضل کے ہوتے ہوئے، وہ پنجابی جمانا ساڑی بولی جو ہوتے ہوئے کہ جائز ہے۔ اچھا جی، اور باقی رہے گی امامت نابالغ لڑکے کی، غلام غیر بالغ پس یا منسوخ ہے یا اور جنہوں نا پیچھے لینے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو حنفیہ نے اپنی شروع میں للفقہ والحدیث عن ابراہیم ویندے پہ ہو اخرجہ محمد فی کتاب الاثار وہو قول تابعی، دلالت کرتی اس کے لیے احادیث، ان میں سے حدیث ہے جناب مکحول کی، جناب معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، سونے فرمائے اطاعت کرو ہر امیر کی اور نماز پڑھو ہر اے موجب کلیے، اساں وچوں جڑا نا کڈنے شروع کیتے موجب کلیے اور موجب جزیہ بنایا جی، فلانے پیچھے نہیں تے فلانے پیچھے نہیں تے فلانے پیچھے نہیں، مسلمانوں دے پیچھے ہو جاندی جڑا کلمہ پڑھدا جے بھلا ہوے او میرے اوے یارو اخرجہ طبرانی، ہائے نہیں سختی ہے ساڈا تو بیڑا غرق کر دیتا، اور مکحول ان سے منقطع حدیث موجود ہے کو قاعدہ، لیکن انقطاع ہمارے نزدیک جرا نہیں ہے۔ ومنہا حدیث انس مرفوعاً کہ سونیا نے خلیفہ بنایا ابن ام مکتوم کو اپنے بعض غزوات میں، وہ امامت کراتے تھے لوگوں کی حالانکہ وہ وفی روایت، ایک روایت میں کہ 2 مرتبہ اخرجہ ابو داود ورواہ احمد بلفظ فکان یصلی بہم وہوا، واخرجہ ابن حبان فی صحیح وابو یعلا فی مسندی والطبرانی فی موجم من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورواہ طبرانی بسند حسن من حدیث ابن عباس رواہ کیڑی رفعو کہ سوڑیا نے خلیفہ بنایا ابن ام مکتوم کو صلاۃ پر اور اس کے غیر پر مدینہ کے معاملہ سے بھی، باقی بھی دھیان رکھنا ہے۔ یہ غزوہ تبوک دی گل نہیں، یہ دوجے واقعے دی گل جی۔ اور حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بسند فیہ الواقدی بلفظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو خلیفہ بناتے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر، پس وہ اذان بھی دیتے اور اقامت بھی پڑھتے اور نماز بھی پڑھاتے، تنے کام آپ کرنے آندے نے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ مؤذن تمام ایک ہوئے تے حرج کا ہی نہیں، سنے ہی کوئی حرج ہے کوئی نہیں ہے جی۔ ومنہا اور اس سے ہے حدیث عبداللہ بن عمیر خاتمی کی کلندرائنیاں پڑھیاں گئی تھے، انہو کانا کہ جناب عبداللہ امامت کراتے تھے اپنی قوم بنی ختمہ کی، اور وہ نبی نے تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ اخرجہ الحسن بن سفیان فی مسندی وابن ابی خیثمہ فی تاریخی ومن طریقہ قاسم بن اسباغ فی مصنفی، اندنے اس کے اس کو قوت دیتی ہے بھی بے طوروں کے حدیث ویستانس لہو ایزن بے طوروں کے حدیث، سونے فرمایا صلو خلفا وفاجر، اگرچہ معلولہ ہے لیکن نکالا ہے ہم نے اس کو حواشی شرح قید میں اور سر الحمایہ میں الی شر الوقایہ میں، اور واقع ہیں عبد کے بارے میں وہ کہ نکالا ان کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، عبد المجید ابن جریج قال اخبرنا ابن ابی ملیکہ کہ انہم کہ وہ کانوں کے صحابہ پاک آتے غلام آتے تھے ام المومنین کے پاس لوگ اعلیٰ وادی سے، کون آتے تھے جنہوں نے ذکر ہیں ابن ابی ملیکہ تے عبید بن عمیر تے مسور بن مخرمہ تے ناس کثیر، پس امامت کراتے ان کے ابو عمر جو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور ابو عمر غلام جی ابو عمر آپ کے غلام تھے ان دنوں میں، مولا بعد بنے ہم وہ تک ان دنوں میں کیا تھے وہ نہیں ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے، لیکن آدھے نے کہ اس کے معارض وہ ہے کہ نکالا اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں عن بقیہ نشام
عن ابی بکر ابن ابی ملیکہ تھا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا اپنے غلام کو ان دوبرن جی بھی اے بھی بظاہر ہے بھی آپ نے مدبر بنایا سی تو مدبر تے فوت ہونے تو بعد ہے جی بظاہر بھی تو اس وقت غلام ہی سے نا جی فکانا یومہا فی رمضان فی المصحف فی المصحف سے دیکھ کر یہ سند صحیح ہے وعلہ قول بخاری مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ نہیں معارضہ اس لیے کہ یہ ساکت ہے ان کی امامت سے اپنے رق کی حالت میں ابو حنیفہ وہ تو عنوان پڑھنا صلاۃ الجمعۃ نہیں وہ اگے آ رہے وہ اگے بھی شبہ جی ابو حنیفہ عن الحیثمی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأۃ خلف ذلك صلی بهم جماعۃ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک رجل کو یعنی نماز پڑھی ایک رجل کے ساتھ پس وہ نماز پڑھی رجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ایک عورت ان کے پیچھے نماز پڑھائی سرکار نے ان کو بطور جماعت لہٰذا ان دو کے ساتھ جماعت منعقد ہو گئی جی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک رجل کے ساتھ پس پڑھی اس رجل نے آپ کے پیچھے اور ایک عورت نے اس کے پیچھے نماز پڑھائی آپ نے ان کو بطور جماعت اگے جی صلی برجل اخرجہ النسائی بمعنیٰ عن ابن عباس کیڑا کہ صلی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز پڑھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنبے میں سونے دے نال کھلوتا سا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی ہمارے ساتھ اے بھی جماعت جی ویندے پہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنب میں تھا جی اور کھڑا کرنا سرکار کا جنبی مذکور ہے صحیحین میں اور نال کھڑا کیتا سی پیچھے واقعہ پڑھیا جی اور ممکن ہے یہ کہ ہو یہ قصہ حضرت انس کی نماز کا جڑا متن چاہے پہ اور رجلو ایتھے بنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأۃ خلف ذالک ایک رجل تے ایک عورت اے ہن حضرت عباس سرکار نال کھڑے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ اس تے بھی یہ گل سچی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے حضرت انس والے واقعے تے بھی سچی ہوندی ہے کیونکہ ذکر نہ کو نے لیا تو ممکن ہے یہ کہ ہو یہ قصہ حضرت انس کی نماز کا اور ان کی والدہ ام سلیم کا جو پیچھے کھڑی تھیں یا جائز ہے یہ ہو قصہ حضرت علی کی نماز کا اور جناب خدیجہ الکبریٰ جو پیچھے تھیں یہ مکہ شریف جماعت ہونے تو پہلوں کہ حضرت علی سرکار دے نال کھلو کے نماز پڑھ دے تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پیچھے یہ ہن تین واقعے ہو گئے ہیں جی سونے دے نال ایک مرد ایک عورت پیچھے تین واقعے ہو گئے ہیں سنیا جی تو بھی اتوں بھی کہڑا واقعہ مراد ہے سارے ہو سکتے ہیں چونکہ اتنے تعین کوئی نہیں جی اچھا جی تے کما فی الخصائص لہو عند النسائی پس رجلو ایک ہے ان کا اور عورت بھی ایک ہے ان کی سنیا جی پھر تینوں وچوں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہو سکتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ بھی ہو سکتے ہیں جناب ام سلیم بھی تو اوتھے ہوئے تے حضرت علی نے تے ایتھے ہون تے جناب عبداللہ بن عباس نے تے ادھر ہون تے جناب انس نے جی اے گل جی اچھا جی اور اسی کے ساتھ دلیل پکڑی ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے اس بات پر کہ رجل کی محاذات عورت کے ساتھ نماز میں مفسدہ لصلاۃ ہی ہے سنیں ہی کیوں اگر نہ ہوتی یہ بات البتہ کھڑے کرتے عورت کو لمال البتہ نہ کھڑا کرتے سرکار عورت کو رجل کے پیچھے نال کھڑے کر دینا کیونکہ افق اللہ کھڑا ہونا صف کے پیچھے کیا ہمارے نزدیک اور ان احمد تو یہ مفسد ہے اس کے باوجود بھی تو پس نہیں ارتکاب کیا گیا اس محظور کا مگر بوجہ ہونے احوان البلیات
ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ بھی جی اے مطلب ہے جی، سمجھے جی قانون اگے پڑھو جی۔ بیان فضیلت صلاۃ الجماعت، بیان نماز کے ساتھ جماعت کی فضیلت کا، من کرو بیان جماعت کی فضیلت کا، بھائی جماعت نال نماز پڑھیے تے کنی فضیلت اس دا بیان جی۔ ابو حنیفہ عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یصلون، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو ملاتے ہیں صفوف کو، جو تے صفوف نو کدوں ملانا جدوں نماز جماعت نال پڑھنی ہے جی، تے صفا نو ملا کے کھلونے چ اتے اللہ دی رحمت وسدی ہے تے فرشتے نزول رحمت دی دعا کردے۔ ہاں جی شاباش جی۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو ملاتے ہیں، اے یصلون تے یاسلون، جو نماز پڑھتے ہیں نا صفوں کو ملاتے ہیں، ہوا نا بھائی نماز ان لوگوں پر جو یصلون جو نماز پڑھ بھائی نا وہ تو یصلون وہ تو رحمت نازل کرنا نا، وہ جو دس رہا ہاں صفوں کو ملاتے ہیں، اے یاسلون کٹھے کھلوندے تن دس رہا بھی یصلون تے یاسلون ویکھو نا کتابت لفظ کوئی ہے کہ کوئی نہیں، تے اے انتا یا کہ بے تشدید من الصلاۃ تے او بے تخفیف من البصل بھئی سمجھئی ان لوگوں پر جو ملاتے ہیں۔ ہاں تے او جڑے نا ان عطاء ہاکذا رواہ بشر بن القاسم انو نظر آیا کہ کوئی نہ ان اللہ و ملائکتہ میں پیو اخرج ابن ماجہ من طریق شام بن عروان ابی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون، اے نمی نال اے بھی اس حدیث پاک وچ موجود ہے، ومن سدا فرجتن جڑا بندہ صفاں دے وچ کھلی جگہ دے وچ کھلو جاوے یا نال جڑ کے اس فرجے نو ختم کرے رفعہ اللہ بہا درجتن، ان دے نال دوجی بھی جیت رکھیا کرو نا، جڑا انج پٹھیاں حرکتاں کرے پھر وبال بھی تو پینا ہے کہ نہیں، وہ بلا وہ بھی تو دھیان رکھیا کرو نا۔ اج جڑا ہے نا جی صفاں دے بارے تسی جننے بھی حدیثاں پڑھو گے بابا اسی کلہم اس دے خلاف چل رہے ہیں، سب نہ سیدھا ہے پچھوں تے نہ جوڑ کے اگاں پیچھاں بھی ہیں تے کھلے بھی ہیں۔ انہاں دی ضرورت کوئی نہیں، نعوذ باللہ جی انہاں دی ضرورت نہیں رہی۔ وفی وصل صف ملانے میں احادیث کثیرہ موجود ہیں، صحاح میں سنن میں سن دے ہو کنی ہیں حدیثاں جے وقال القاری پڑھیاں جے پیچھے بھی وقد رواہ احمد وابن ماجہ وابن حبان والحاکم، حدیث نمبر لکھے جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں یہ بھی لفظ ہے ومن صد فرجتن رفعہ اللہ بہا، وقد روى النسائی والحاکم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا سونیا فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا اللہ دسو۔ انتہا مراد بالصلاۃ سے بھی اللہ درود بھیجتے ہیں، ان دا مطلب کی ہے مراد صلاۃ سے ایصال رحمت من اللہ تعالیٰ علی ہؤلاء کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتے، اور صفوف کے اور مراد صفوف کے ملانے کے ساتھ کیا ہے وہ رعایت کرنی صفوف کی اور محاذات بالمناکب کی،
سنا جی. اور تحقیق رعایت کرتے تھے اس چیز کی خلفائے راشدون اربع اپنے خلافت کے زمانوں میں جی. او ساڑیاں ہوں جڑے نا جی سوچاں آگا بڑیاں چلیاں گئے تو کام بڑے پیچھے رہ گئے جڑے خلفائے راشدین بڑے دھیان نال کراندے سن ساڑے دیکھے پیچھے رہ گئے نا. ساڑے تو اور ہمارے تو اور بڑے بڑے احتجاج ہیں جنہیں جو دین دا کوئی تعلق ہی نہیں. میرے یارو میرے دیسی یارو اور کتے گئی مت ہوئے ہے کمال یخفا لا من عبر لا کتب الاصول جو کتب الاصول سے جس نے عبور کیا ہے. ساڑی زبان جو عبور اور ہوں ہے جو کتب الحدیث پر جی. تو اچھا جی پھر جان اس بات کو کہ حدیث اس لفظ کے ساتھ اخرج مسند فی احمد فی مسند ابن ماجہ ابن حبان والحاکم فی المستدرک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا مع زیادت ورواه احمد وابو داود وابن ماجہ والحاکم عن البراء وابن ماجہ عن عبد الرحمن بن والطبرانی فی الکبیر عن النعمان ابن بشیر والبزار فی مسند عن جابر بلفظ یصلون علی الصف الاول تھے بلفظ نے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر دینے فرشتے دعا کر دینے پہلی صف ہوتے پھر دوسری پھر تیسری اس طرح کر کے جی. تو دسیا بھی ایک حدیث ہے نہیں کتاب میں موجود ہے الذین یصلون واخرج طبرانی فی الکبیر من حدیث عبداللہ بن زید وفی الاوسط من حدیث ابی ہریرہ. اینے پچھلے اگلا ملا کے کٹھے کرو ہر گل نال نویں گل جوڑی ہوندے نے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم انہو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شاہد الفجر والعشاء فی جماعت کانت لہو براءتان براءت من النفاق و براءت من الشرک. ایک میں پڑھی انہو کتے لکھی کیڑی کیڑی تحصیر ہیں کتنے انہو پڑھے اگے ہاں شکر ہے میں اطلاع کر دیتے کہ کسی اور جگہ پڑھ گئے. بسم اللہ نہیں وہ تو میں سمجھ آ گئی میں چلو جی. روایت کی گیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے جو شخص حاضر ہو فجر میں اور عشاء میں ہوٹل تے نہیں صلاتہما دو دیا نمازہ پڑھنے واسطے آوے جی جماعت میں تو ہوگی جائیں گی اس کے لیے دو براتیں برات من النفاق تے برات من الشرک جی. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو حاضر ہو فجر میں اور عشاء کی نماز میں جماعت میں تو اس کے لیے دو براتیں اخرجہ ترمذی من حدیث انس وضعفہ ورواه البزار فی مسند واستغرب ورواه ابن ماجہ عن انس عن عمر بن واخرجہ سعید بن منصور فی سنن وفی اسماعیل بن عیاش ضعفوا فی غیر اہل الشام وہی روایت محمدنی وذکر دارقطنی فی العلل وضعفہ واورد ابن الجوزی فی علل المتناہیہ من سند آخر عن انس مرفوعاً کہ من صلی جس نے نماز پڑھی 40 دن جماعت میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کتب لہو برات من النار و برات من النفاق. و اس کی علت بیان کی ہے کہ بائیں طور کے بکر و یعقوب مجہولان. پھر تو گل ہو گئی پھر فی فضل دا ادراک کی تکبیر اولا بھی بلد حدیثیں موجود ہیں تکبیر اولا دی شان ایک مثلا حدیث ابو کامل اخرج و طبرانی فی الکبیر والعقیلی فی ضعفاء ابو احمد والحاکم فی کناہ قال العقیلی اسناد مجہول وقال ابو احمد لیس بالمعتمد علیہ ومثل حدیث ابی ہریرہ مرفوعا لکل شیء صفوہ. ہر شے دے وچ نا ایک چنی ہوئی جگہ ہوندی ہے جی اور نماز کے اندر چنی ہوئی چیز جو ہے وہ تکبیر اولا ہے یعنی تر امتیاز. اخرجہ العقیلی فی کتاب ورواہ البزار فی مسند ولیس فی الا الحسن بن سکن لیکن قال لم یکن الفلاس یرداء
اور مثل حدیث ابن ابی اوفا مثل اور ابو نعیم فی الحلیہ اس میں حسن بن عمار ضعف و مثل حدیث ابی درداء رفع ان لکل شیء ہر شے دا ایک نک ہوندا ہے نماز دا نک جڑا ہے وہ تکبیر اولا ہے مطلب یہ بھی منہ محاضرہ ہوندا ہے جتے نماز دا منہ محاضرہ جڑا کون ہے فحافظوا علیہ اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ رقم و سند مجول قولہ من شاہد الفجر والعشاء اس میں احادیث کثیرہ ہے اسی مضمون کے ساتھ اس میں صحابہ بھی ہیں سنن بھی ہیں فروا ابن ماجہ انس عن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا کہ من صلی فی مسجد جماعت 40 لیلۃ یا فی مسجد جماعتن جو منع کرو ٹھیک ہے جس نے مسجد میں نماز پڑھی 40 راتیں نہیں فوت ہوئی اس سے رکعت اللہ عشاء کی نماز سے لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے سبب سے عتق من النار و روا احمد و ابو داود و النسائی عن ابی بن کعب مرفوعا کہ بے شک یہ دو نمازیں اسقل الصلوات ہیں منافقین پر الحدیث قال القاری والحدیث رواه الترمذی عن انس مرفوعا ولفظ من صلی للہ 40 یومن فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولیٰ لکھی جاتی اس کے لیے 2 براتیں برات من النار برات من النفاق وقال ورواه البیہقی وابن عساکر بلفظ من صلی فی مسجد جماعت 40 لیلۃ لا تفوتہ الرکعۃ الاولیٰ کتب اللہ لہ برات من النار وروا ابو شیخ انس رضی اللہ عنہ جس نے پائی تکبیر اولا امام کے ساتھ 40 صبح کوتب لہ براءتان برات من النار و برات من النفاق اور اسی طرح چلائی ہے کلام روایت میں عن عبد الرزاق بھی ابن عدی بھی سے بھی خطیب سے بھی کالا یہ 2 نمازاں خاص کر کے کیڑی خصہ بالذکر لأنہم اس لیے یہ وقت تشاغل اور وقت تکاسل ہے مشغولیت کیڑی ہے بھی بندہ اپنے روٹی شوٹی کھانے چ جی نواں ویاہ میں بیوی دے پیر شر کٹنے دھونے چ تے جڑا نا دوجا وقت سستی دا جی تھکیا تو روٹیاں جی سوواں تے صبح بھی جی اور فرمایا جو رعایت کرے ان دونوں کی وہ خام خواہ رعایت کرے گا ان 2 کے باقی 3 نمازوں کی غالباً بالولا جنہیں 2 چکنا رہے گا نا زور اثر مغرب بھی واللہ المولا ابو حنیفہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 يوما على صلاة الغدوة والعشاء فی جماعت کتب لہ براءۃ من النفاق و براءۃ من الشرک روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم سے قال سونیا فرمایا جو بندہ ہمیشگی کرے 40 دن صبح کی نماز پر اور عشاء کی نماز پر تک اس کی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ جماعت میں تو لکھا جاتا اس کے لیے برات من النفاق اور برات من الشرک جی نفاق پر ابارنے والی کون سی چیز ہے نکھن تھلے الحامل ان المنافقین قاموا ہو جا اٹھتے ہیں مزہ کام کسال ہے منافقہ دی نشانی دسی ہے جی جی سنیا ہی اور ویکھنا اشیت ہو نا بین استوتھڑا تھل لکھا 2 لینے و برات من الشرک حاصل وہ شے جو حاصل ہوتی ہے نفاق سے وہ کیا ہوتا ہے وہ خفی ہے اور یعنی ریاکاری ہے یہ نفاق ایک نفاق جڑا او نعوذ باللہ بھی اتوں مسلمان اندروں کافر ہو نہیں وہ یا جڑا نفاق ریاکاری والا ساڈی جڑی جان کھادی جن نے کما قال اللہ تعالی یراؤن الناس جی شاباش 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 سے آپ روایت کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی نماز پر اور عشاء کی نماز پر جماعت کے ساتھ لکھی جائے گی، یہ لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے ایک برات وفاق سے اور ایک برات سے. ابو حنیفہ النساء جی رخصت الخروج للنساء. چلو جی، عورتوں کے لیے رخصت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تے بعد وچ پھر جویں جویں دور آیا اویں عورتاں میں میدان چاہیاں بشب جی. کے لیے عورتوں کو رخصت. جی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الشعبی عن ابن عمر. اور جیڑی قوم کلی اپنے تیاں نو دوجا ملکاں 'چ بھیج رہی انہاں نو یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ عورتاں مسجد وچ نماز نہ پڑھن، فتنے دا ڈر ہے، انہوں نے گل سمجھ آؤندی ہے؟ انہاں دے نزدیک تے جڑا نا افتون کر چکے نے تے فتنہ سمجھ آਉਂدا انہاں نو. جی ہاں جی شاباش جی. بیٹی باہر گئی ہے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی جی. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخص فی الخروج لصلاة الغدوة والعشاء للنساء فقال رجل اذا يتخذونه دغلا فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرك عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتقول هذا. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی نکلنے میں صبح کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے عورتوں کو سونے رخصت دیتی. پس عرض کی ایک رجل نے جی کہ اس وقت تو بنا لیں گی عورتیں اپنے سے نکلنے کو دغلن. کیا بنا لیں گی؟ دغل بنا لیں گی. او نکا جے حاشیہ رجل یحتمل ان یکون واقد کما فی روایت مجاہد. قول پیچھے سے یہ قول رجل شاید کہ وہ بلال بن عبداللہ بن عمر ہیں، آپ دے بیٹے بلال نامی سنیں جی. کما فی روایت سالم سننا پہ ہیں. اچھا یتاخذون داخل ایک منٹ وفی ترمذی ہم اجازت نہیں دیں گے ان کو. یتخذنہ بصیغۃ جمع المؤنث قال سیوطی فی قوت المغتزی. کنایہ کیا گیا سے ان کے دھوکہ کرنے سے اور ان کے اخماد سے. امرن کو جو نماز کا غیر ہے مسجد میں تو کسی اور پاسے نکل جان گے جی. تو داغلن بے فتح تین اصل چ یہ جڑا درختوں کا چنڈ نہیں ہوں جن تھلے بندہ لک لک جانا ہے انہوں اصل کہتے ہیں دغل سنیں. اور اشتباق النبت و کثرت ہننا پس وہ کہ چھپاتے ہیں اہل فساد انہوں نے تھلے جا کے جی سنیں یہ مطلب بنا لین گیا دغل بھی نکلن گیا مسجد ارادے تے ٹر کس اور پاسے جان گیا جی. دیکھو دور کیڑا سی تے کتنا ڈر سی اللہ دی قسم بھی عورت ہونے دے ناطے نال کتنا ڈر ہے جی. زمانہ صحابہ پاک دے جناب عبداللہ بن عمر پر سناتے ہیں حدیث موجود نے تاں ہی سنا رہے ہیں نا ہیں. تو فرماندے نے کہ انہوں دے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی اجازت دیاں گے تو یہ اور کم پاس ٹر جان گے. یعنی عورت ہونے دے ناطے نال کتنا ڈر جی. وہ محاورہ سیانے دے بھی عورت دے بارے چ بندہ ادوں ہی مطمئن ہوندا جدوں چار کندھاں چلی جاندی. جدوں چار کندھاں قبر نوں آندے نے جی. وہ ایک سجے تے کھبے تے پیراں تے سرانا چار کندھا ہی نے نا کہ کوئی نہیں چورس ہی ہے مستطیل اسی چار کندھا ہی نے نا مشہور ہے جی. بھئی ادوں اعتبار ہوندا ہے بھی ہن کس پاسے نہیں جائے گی جی. ہو تو اے جی سنیں تے داغلان یعنی مکرن و خدان و شبکتن و ہیلتن بلان گئی جی. پھر نکلیاں نماز پڑھنے ٹر کے دے گئی جی. تو انہیں اس واسطے آکھے جی سنیں جی. اچھا جی تو من کرنا تو دغلن. پس فرمایا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دے رہا ہوں میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اور تو کہہ رہے ہیں حدیث پاک کے مقابلے میں یہ اصل سوال ایسی بھی انج نہیں سی کہنا بھی گل ایسی بھی سونے ہو بالکل سر رکھاں تے سونے دا فرمان لیکن تسی ویندے پہ عورتاں دے حالات بھی ہن کی تسی حکم فرماندے ہو سنے نا جی. اے گل سی جی بھی جی میں بندہ حدیث سنایا تو اگوں بندہ آکھے پھر ایسا مطلب فرنج ہو گیا جی. اے وے کہ آپ نے فرمایا میں سونے دا فرمان سنا رہے ہیں تو وہ گوئندیاں گلاں کر رہے ہیں جی. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخصت کی نکلنے میں صبح اور عشاء کی نماز کے لیے عورتوں کو عرض کی ایک رجل نے اس وقت بنا لیں گی عورتیں اس کو دغل.
بس فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے خبر دے رہا ہوں میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور تو کہہ رہا ہے یہ جی سمجھے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رخص فی الخروج فی ترخیصہن احادیث کثیرہ اگے رہندیاں نا احادیث کثیرہ سنیں جی تے وعین حاض المضمون مروی اخبار کے اندر فقد اخرج مسلم عن بلال ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن ابی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے قال جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ منع کرو عورتوں کو ان کے حصوں سے مساجد میں جب مسیح آ کے ثواب مل دیں منع پاس عرض کی بلال نے حضرت بلال وہ نہیں جو صحابی ہیں بیٹے کا نام بلال رکھیا سی بلال نے کہ اللہ کی قسم البتہ ہم ضرور منع کریں گے ان کو جملہ ڈاڈا ہے بے نا تو پس فرمایا ہوں اپنے بیٹے کو جناب عبداللہ نے میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انت لنمنعهن ہم ان کو منع کریں گے اور سالم کی روایت نبی ہے کہ قال فاقبل علیہ کہ جلے بلال نے گل کی تھی تے حضرت ان پر توجہ کی ان پر جناب عبداللہ نے فسبّا سبّا ما سمیتو سبّا مثلو کتو آپ نے انہوں نے اینا ڈانٹیا میں کدی نہیں سی ویکھا بھی اینا آپ نے کسی نے ڈانٹیا ہوئے جی تے ظاہر جی وہ صحابہ پاک سن جی یہ چلو جی والا کیس تے بعد شروع ہوئے کیڑا کوکو چلو جی چھٹو جی مٹی پاؤ جی تو وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتقول واللہ لنمنعهن ایک واخرج احمد عن مجاہد ابن عمر مرفوعا کہ نہ منع کی جائے نہ منع کرے نہ ہرگز نہ منع کرے رجل اپنے اہل کو یہ کہ آئے تو پس کہا ایک بیٹے نے جناب عبداللہ بن عمر کو کہ بے شک ہم تو منع کریں گے ان کو جناب عبداللہ نے فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ہکذا فما کلمہ عبداللہ حتی مات یہ پیچھے پڑھیا جگی ایک باری جی کہ آپ نے فوت ہونے تک پھر کلام نہیں سی کیتی اس پتر نال جنہاں کو یہ گل کیتی سی نا حدیث نال ساری عمر کلام نہیں کیتی جی بلے بھائی ان کو بندہ کہے کہ میں ترک کلام کرتا ہوں لیکن ترک کلام تاں کر جے باقی بھی تیریاں کو گٹھا ٹھیک ہون تھا ساریاں گٹھا ٹوٹیاں نے تے ایک گٹھ والے پاسے تو علامہ زمان بن گئے تے نہیں یار باقی گٹھا میں ٹھیک کر کو پہلے سیدھے راہ تے آپ ٹور نا تے پھر ہے نا جی پتر بھی کہہ سکتا ابا تیرے چا قصور ہے میں بھی تیرے نال نہیں بولدا تسی بھی ٹھیک ہو تواڈے وچ بھی چبنے جی کہ نہیں کہہ سکتا مولی ہاشم اچھا جم پہ ہوں تیرا تاں بس ٹھنڈا ہو گیا چلو جی اچھا کھنگورا مارا ہے تو اگے جی تے وفی ہے اور اس میں ایک فائدہ اس میں ہجران الولد لعدل ترک سنہ و مخالفت ہے کہ سنت نو چھوڑ دے وے سنت دی مخالفت کرے تے بیٹے نو ہجران کر سکتے ہیں جی سنے جی کوئی مولوی کوئی پیر کٹ دیو پتر داڑھی منڈاندا ہوئے تو ہندنا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی بلکہ جی وہ تو بھائی سب زیادہ ہوئے نا جی وقال العلماء بے شک علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ عجائز جو غیر مشتہات ہیں وہ جو کہ تزین نہیں کرتی خوشبو نہیں لگاتی جی ان کو اجازت ہے اور وہ بھی مکروہ ہے ہمارے زمانے میں لے فساد وہ بڈھی جڑی گھروں چل کے آتی وہ چل لیندی ہے وہ جڑی چل لیندی وہ چل لیندی ہے سمجھو جی یہ بڈھی جڑی ٹور نہیں سکتی وہ گھر اسی تے آ نہیں سکتی جی ایشا ویسے جی ہو و ایزن اور بھی ہے خروج ان کا قصداً للتعلیم و قصب پڑھو چاہ اس لیے تھا اور نئی محتاجی اس کی طرف اس زمانے میں بوجہ عام ہو جانے سکولوں کے اور یونیورسٹیوں کے بھی ہر پاس دیر پھیل گیا جی واقع جی والتستر اولا بحالہن والتستر اولا بحالہن
جی بہرحال والتستر اولا بحالہن یہ تو ہے نا جگہ جی بیان تقدیم العشاء علی العشاء. اچھا جی کیڑی حدیث ہے ہوں جی پڑھی ہے جی بیان مقدم کرنا عشاء کو عشاء پر بھی اگر کھانا آ گیا نا شام دا تے اندر نفس جڑا ہے نا جی وہ تنگ کر رہا ہے یا روزہ افطار کرنا ہے تو ہوں یہ جو ہے نا 2 لقمے لے لے تو یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جاوے تو پھر جا کے نماز پڑھے جی ہے کھانا باقاعدہ بعد چ کھاواں گے جی روزہ افطار کر کے جی ہاں جی بیان مقدم کرنا. حنیفۃ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نودی بالعشاء. اذن المؤذن فابدؤوا بالعشاء. روایت کی گئی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب ندا دی جائے عشاء کے لیے جی اور اذان دے مؤذن ان پہلی تو مراد اذان ہی اس تو مراد اقامت بھی شروع ہو جائے کیونکہ اذان تو بعد 15-20 منٹ ہوں نا ٹائم وہ تو مسئلہ نہیں ہے گا اقامت شروع ہو گئی ہے تو کھانا پیا ہے تو طبیعت بھی چاندی پئی ہے تو پس ابتدا کرو تم عشاء کے ساتھ بے طعام اذا حضر. جی جناب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اقامت کہی قائم کر دی جائے نماز اور اقامت کہے مؤذن شروع کرو تم عشاء. کیونکہ نود یا ہوگا نا اذان دے اذان ہوگی اقامت و شاہ کو شروع کرو دیکھو جلدی کرو بھائی اذا نود یا بالعشاء. روایت کیا شیخان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً دھیان کرا جب سونیا فرمایا مرفوعاً جب رکھ دیا جائے تمہارے کسی ایک کا کھانا اور قائم کر دی جائے نماز تو پاس اچھا ہاں اذا نودیا اس میں احادیث ہیں. حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اخراجہ شیخان وزادت طبرانی اس میں یہ بھی لفظ ہیں اذا قیمت الصلاۃ و احدکم صائم فلیبدأ قبل ولا تعجلوا تو جلدی لقمے پار کے فٹوٹ منہ میں جلدی نہ کرے جی. اور حدیث عبداللہ بن عمر کی بنحوی اخرجاؤ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعنی اخرجاؤ اس میں یہ ہے کہ پہلے سے کہ پڑھو تم. اور حدیث جناب ام سلمہ کی یعنی سارے کو اس مضمون دے روایتہ نے اخرجہ احمد والقاضی ابو یعلا فی مسندہما والطبرانی فی موجم وحدیث ابن عباس اخرجہ طبرانی وحدیث ابی ہریرہ اخرجہ فی اوسطی بسند حسن وحدیث سلمہ بن اکوا. ان سارا کو روایت سے مضمون دی بے کھانا رکھا جائے تو بھی انہوں کھا لو. اچھا جی قولہ رواہ مسلم قولہ اذا نودی بالعشاء والشیخان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً سونیا فرمایا جب رکھ دیا جائے تمہارے کسی ایک کا رات کا کھانا اور قائم کر دی جائے نماز تو ابتدا کرو اپنے اور نہ تاجیل کرو نہ جلدی کرے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے اس سے. اور جناب عبداللہ بن عمر رکھ دیا جاتا آپ کے لیے کھانا اور قائم کر دی جاتی نماز تو پس اب نہ آتے کھانے کو حتیٰ کہ آپ فارغ ہو جاتے کھانے سے اور بے شک البتہ آپ سنتے امام کی قرات کو پھر آتے ہے. چلو ٹھیک ہے جی اللہ کرے ہمیشہ رہو. یہ مسئلے سانو سمجھ نہیں آ سکتے. وجہ ہے کہ جس دور کی گل ہے مولوی جو قرات بھی واہوا ہوندی سی ترکو سجود بھی ٹھیک ہوندے سن. ساری شام دی جماعت امام جڑے لکوں پیندے نے ایک باری اتنے تسی کدے پانی میں دھیان نال پی کے آؤ تو 2 رکعتاں نکل جاندیاں نے جی. وہ میرے غریب دے اندروں ٹر کے آن تک 1 رکعت نکل جاندی جی. تے اس واسطے اتنے مسئلے نہیں بن سکتے. اتنے جڑا اذان دے کے 2 منٹ ٹائم دے دین وہی ہے تو اٹھ کے آ جاؤ سمجھ آتی بھی جی. یہ ہوئے نا بھی اسی کھانا کھا کے جماعت نال رل جاواں گے. یہ کھانا کھا کے شاہ نال ہی رلو گے شام نال نہیں تسی رل سکتے جی. مطلب میرے خیال میں غریب دن سمجھو کوئی خوش طبی نہ کرو اس نال جی. اے مطلب کہ آپ قرات سن رہے ہوتے تھے جی. روا مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً. یہ جی حدیثاں مقررین نہیں سنانیاں انہوں نے چونکہ آزما نہیں مولوی جی انہیں پٹھے پاسے لے جانے وہ پلا ہوئے. اچھا جی
تے دوسری حدیث ام المومنین سے مرفوع حدیث سونے فرمایا کہ نہیں نماز نفی مراد کمال دی نفی ہے نہیں نماز کامل بے حضرت توام ایک بے توام دی خواہش بھی ہوئے اور حالانکہ نہیں نماز کامل حالانکہ مدافعت کریں اس سے اخباسان چھوٹا وڈا پیشاب ہے تو کٹ کٹ کے نپ کے تے نماز پڑھتا ہے فرمایا بھی نماز کامل کو نہیں کیونکہ ساری توجہ ہوتے ہوئے نہ خشوع برباد ہو گیا تو نماز وچ مرکزی چیز کی ہے خشوع ہے جی قیلا بعض کہا گیا کہ وہ عند ابتداء توام ہے جی اور احتیاجی توام کی طرف اور مخافت کھانے کے ضائع ہونے کی یا بھوک کے غلبے کے وقت یعنی بندہ غریب ہے تو اینا کھانا کھولے ہے تو جنہیں ہوں کھا لیا جنہیں رہ گئے تو ہوں مجبوری ہو رہی کوئی پیسے کو نہیں کھانا کو نہیں تو ہوں کھا لے جی سمجھی گل اے گل جی 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 تاکہ نہ مشغول ہو جائے دل اس کا کھانے کے ساتھ نماز میں ہوں ایک اور حدیث سے جواب سنا جی پس نہیں معارض اس کے وہ حدیث جو روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سونے فرمایا نہ مؤخر کرو نماز کو نہ توام کے لیے اور نہ اس کے یہ حدیث محمول ہے یا وقت کے نماز کے وقت کے نکلنے کے خوف پر کھانا کھاندہ وقت ہی نکل گیا یا عدم حضور توام پر ما قرب حضرت ہی اج کھانا آیا نہیں جی تو کھانے دے انتظار سے بیٹھے نماز کر دیتی نہیں ہے بعد نے کہا کہ نفی لوٹتی الی عدم اس کے حاضر نہ کرنے تک بائیں طور کا نہیں مناسب یہ کہ حضر کیا جائے ان دن اے مناسب نہیں کہ جو یہ اذان ہو نالے اپنے گھر کھانا شروع کر دیو جی یہ کم پیڑا ہے جی بے اذانہ دے وقت کھانے جی جی تو نالے ہوں جس طرح اسی پیٹ ہر وقت ترو تار دلنا ہر وقت ترو تازہ ہے کہ اس واسطے اتنے مولوی جی کہ 2-4 گھنٹے گزر بھی جان ایڈا نہیں مسئلہ یہ تو انہوں نے بھی لکھا تھا ایک باری پھر کوئی 15-16-20 گھنٹے گزر گئے کھانا کون تو کھاتا بھی تھوڑا جا تاں گل ہے کیوں میرا پتر اتنے تو کم ترو تازہ ہر وقت جی کوئی مسئلہ ہی نہیں کھاتا نہ کھاتا برابر ہی ہے جی ہاں جی صرف وہ تو تکڑا ہی اور کچھ اندر گنجائش کو نہیں ہے اندروں تو پولیس کھلوتی آتی ہے بھائی مہربانی ہے ترنا باہر رکھو لیکن اسی اگر تکے نال ترنا تری ہونی آگا جی جی ہاں جی شابہ جی اگے چل بیٹے کیا شابہ وهما يريان أن الناس قد صلوا ثم أتي المسجد فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة فقعدا ناحية من المسجد وهما يريان أن الصلاة لا تحل لهما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهما أرسل إليهما فجيء بهما فرأيهما ترتعد مخافة أن يكون قد حدث في أمرهما شيء فسألهما فأخبراه الخبر فقال فصليا مع الناس وجعل الأولى الفرائض وقد روي جماعت الحسم فقالوا ان الحسم يرفع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی گئی ہے جناب جابر بن اسود سے یا اسود بن جابر سے راوی نو شک پہ گیا جابر بن اسود ہو تو اپنے والد اسود سے اگر اسود بن جابر ہو تو اپنے والد جابر سے روایت کی کہ 2 رجلوں نے نماز پڑھ لی ظہر کی اپنے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم کے زمانہ پاک میں اور انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی مسجد میں جماعت کے ساتھ اسی گھر پڑھ لیے پھر آئے وہ فراغت کے بعد دونوں مسجد میں تو پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سرکار جماعت کرا رہے سن پس بیٹھ گئے وہ ایک کونے میں مسجد سے اور وہ دونوں یہ سمجھے کہ نماز نہیں حلال ان دونوں کے لیے کیونکہ پڑھ آیا ان دوبارہ تو پڑھنی نہیں جی وہ بھئی اجے مسئلے بنتے پہنے ہیں بھلا ہوئے پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے دیکھا دونوں کو بیٹھے ہوئے تو آپ نے پیغام بھیجا دونوں کی طرف لسوال عن عدم الصلاۃ بے نماز کیوں نہیں پڑھی تو پس لایا گیا دونوں کو اور ان کے کاندھے کانپ رہے تھے اچھا لحوم ما بین الکتفین اس ڈر سے یہ کہ تحقیق پیدا ہو گیا ان کے معاملے میں کوئی شے ساڈے بارے وچ کوئی وحی آ گئی ہے جی
بس سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ترک کے بارے میں، نماز نہیں پڑھی، خبر دی دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خبر کیڑی خبر الفراغ، بس گھر پڑھا ایسا تو سونے فرمایا کہ جب کرو تم یہ پس پڑھا کرو نماز لوگوں کے ساتھ مشارکتم بجماعت المسلمین، اور بناؤ تم اولا کو وہ فرض، پہلی فرض ہے یہ نفل بن جائے گی۔ اور تحقیق روایت کی ہے یہ روایت کیا اس حدیث کو ایک جماعت نے امام صاحب سے، ان الحیثم فقالوا ان الحیثم یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیکن مرسل ہے تو مرسل ہمارے نزدیک او مانا کروے بابا۔ نماز پڑھ لی ظہر کی اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کا تھی، اور وہ دونوں گمان کر رہے تھے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ پھر آئے وہ دونوں مسجد میں، پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں، پس بیٹھ کے وہ دونوں ایک کونے میں مسجد کے، اور وہ دونوں گمان کر رہے تھے کہ نماز نہیں رات ان دونوں کے لیے۔ پس فارغ ہوئے رسول چونکہ نماز پڑھ لی جی پس فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دیکھا سرکار نے دونوں کو پیغام بھیجا ان کی طرف، پس لائے کہ وہ دونوں اور ان کے کاندھے کانپ رہے تھے، اس خوف سے کہ تحقیق پیدا ہو گیا ان کے معاملے میں کوئی شے۔ پس سوال کیا آپ نے ان دونوں سے، پس خبر دی دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر الفراق۔ پس فرمایا آپ نے جب کرو تم یہ، پس پڑھو تم لوگوں کے ساتھ اور بناؤ اللہ کو فرض۔ اور تحقیق روایت کے حدیث کو جماعت نے عن ابی حنیفہ عن الحیثم فقالوا عن الحیثم یرفعه الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو اخرجہ ترمذی و ابو داود والنسائی والحاکم والبیہقی واحمد، اتھے ایک ہی عن یزید بن الاسود کی، یزید بن اسود اتھے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاہد تو کہ حاضر ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج میں، جی یہ اتوں کا واقعہ جڑا پڑھا جی کنی باری، تو نماز پڑھی میں نے سرکار کے ساتھ صبح کی نماز مسجد خیف میں، پس جب ادا فرما لی سرکار نے اپنی نماز تو سرکار واپس مڑے، پس اچانک دیکھا دو رجل ہیں قوم کے، آخر میں انہوں نے سرکار کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لے کر آؤ، دونوں کو لایا گیا، ان کے کاندھے کانپ رہے تھے۔ فرمایا کس چیز نے منع کیا تم دونوں کو؟ یہ کہ نماز پڑھو تم دونوں ہمارے ساتھ۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم تحقیق نماز پڑھ چکے ہیں، پڑھ آئے ہیں اپنے ٹھکانوں میں۔ فرمایا سونیا نے پس نہ کرو اس طرح، جب نماز پڑھ لو اپنے ٹھکانوں میں تو پھر آؤ تم مسجد جماعت کو نماز پڑھو لوگوں کے ساتھ، بس بے شک یہ تمہارے لیے نافلہ ہو جائے گی۔ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ، آجڑا حکم ہے نال پڑھنے والا، یہ حکم مغرب فجر اور عصر کے غیر کا ہے، کیونکہ نفل فجر اور عصر میں تو مکتوبہ کے بعد، اور نہیں ماحود نفل 3 قسم مغرب میں، جیسا کہ وارد ہے اس کے ساتھ اخبار۔ پس خاص کر لی گئی ہیں 3 نمازیں اس حدیث سے، اور یہ حدیث اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ نفل وہ ثانی ہے اور فرض وہ، اور مذہب، اور یہی مذہب ہے اور یہی قیاس ہے۔ ان ابی ہے ان اخرجہ ثلاثہ ترمذی و ابو داود والنسائی من حدیث جابر بن یزید بن اسود ان ابی ہے، تو والد کون ہوئے؟ یزید بن اسود، وہ تھے انجی ہے، اس صحابی نے وہ سنے ہی اجون تو پڑھ کے ہیں ساری بے لفظ شاہد تو وحسن و ترمذی واخرج الحاکم فی مستدرک وقال صحیح واخرج العدنی و ابو یعلا و ابن حبان و روا نحو مالک فی الموطا و روا مسلم عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافعہ کہ سونیا فرمایا صلی الصلاۃ علی وقتہا، اے فرمایا سی جناب ابو ذر نو کہ میرے تو بعد اگا زمانہ ہونا ہے ایک وہ جنہاں نے کوشش کرنی جی وہ عید کا خطبہ بھی پہلو دیندے سن، یاد آیا کہ بعد بندے بہندے جو کون بھی تندے سے گل جو تھی کونی کرنی، بندے کیویں بہن جی ہر شے الٹ پلٹ کر دیتی،
تو سونے فرمایا کہ نماز پڑھنا نماز کے وقت پر پس اگر پا لے تو نماز کو ان کے ساتھ تو کیا کر لینا تو پس بے شک وہ تیرے لیے نافلہ ہے۔ وان ابن مسعود نحوہ واخرج ابو داود یزید ابن عامر سوائی بنحوہ ہی۔